بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم نے گزشتہ کئی دنوں سے ذاکر وسیم عباس بلوچ کی برسر منبر گستاخی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہم نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرزمین پاکستان میں بسنے والے تمام ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کے ہر فرد نے وسیم عباس بلوچ کی اس جاہلانہ سوچ اور اس بات کو رد کیا، اور نہ صرف رد کیا بلکہ ذاکر وسیم عباس بلوچ کے گرد گھیرا تنگ کیا، اس کا محاصرہ کیا۔ اور پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذاکر وسیم عباس بلوچ کو روپوش ہونا پڑا۔ وہ کبھی ہم نے یہ سنا کہ وہ بیرون ملک ہے، جبکہ وہ پاکستان کے ہی کسی چھوٹے شہر میں وہ روپوش ہو گیا، اور آج پھر ہم سن رہے ہیں کہ وہ بیرون ملک فرار ہو چکا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو قابل ذکر نہیں ہیں، لیکن چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جس بدبخت نے گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، ہم کم از کم اپنی غیرت ایمانی کا تو عملی مظاہرہ کریں گے۔ یہ اس لیے کہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا جو ترہ امتیاز ہے، ہم توحید ہم سے بہتر کون جانتا اور کون مانتا ہے۔ صاحب نہج البلاغہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے اپنے خطبات میں جس انفرادی انداز سے توحید کا پرچار کیا، توحید بیان کی، تو میں یہ سمجھتا ہوں ملت شیعہ دنیا بھر کے کسی کونے میں بھی موجود ہے تو صاحب نہج البلاغہ کے فرامین کے مطابق توحید کے نقش و نگار، توحید کے خطوط جو ہیں وہ صاحب نہج البلاغہ نے واضح کیے ہیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے، اللہ کا کمال کیا ہے۔ اس کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، ان کا وجود، اللہ پاک نے یہ تمام جہان جو خلق کیے ہیں وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے صدقے میں، یہ ساری تخلیقات جو ہیں وہ ان کے صدقے میں ہیں۔ اور پھر ان کے جو اللہ نے جو ایک نظام بنایا، اس میں آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک 1,24,000 انبیاء کو جو اللہ نے مبعوث کیا، جو ان کو بھیجا، تو ان کا بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ بھٹکی ہوئی انسانیت کو راہ ہدایت کی طرف متوجہ کریں۔ اور الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے آقا و مولا، ہمارے بادشاہ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء کے سردار نبی نے جس وقار کے ساتھ توحید بیان کی، یا توحید کا پیغام آنے والی نسلوں میں جو منتقل کیا، جو بیان کیا، جو انہوں نے اپنا منصب جو ہے اس کو دیانتداری سے وہ عہدہ برا ہوئے۔ آج ایک نابالغ بچہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ علمی طور پہ وسیم عباس بلوچ کی نہ یہ قامت ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہے، نہ وہ عربی گرامر پہ عبور رکھتا ہے، نہ وہ اس کا کوئی عربی عبارت کا کوئی ایکسنٹ جو ہے اس کا مخرج بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تاریخ اسلام سے وہ بالکل لابلد ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ کیسٹ کا ذاکر ہے، اور اس نے سرکار رسالت مآب کی ذات گرامی پہ جو حملہ کیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالم اسلام کی جو غیرت ہے اس کو اس نے للکارا ہے۔ اور آج ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان نے، پاکستان کے مختلف کونوں میں جو مروجہ
اسلامی ریاست میں جو قانون ہے اس کے مطابق اس کے متعلق اس کے خلاف اندراج مقدمہ کی درخواستیں جو ہیں وہ زیر سماعت ہیں، کچھ عدالتوں میں اور کچھ مختلف اداروں میں، مثلا سائبر کرائم میں، مثلا مختلف تھانوں میں، اس کے علاوہ مختلف عدالتوں میں اس کے خلاف جو ہے وہ ریٹ کی گئی ہیں، اس کے خلاف درخواستیں دی گئی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔ ذاکر وسیم عباس بلوچ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا ذاتی اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن ہمارے تخلیق کا مقصد، ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو ہیں، ان کے امتی ہیں، اور ہمارا یہ فرض ہے کہ سرکار کی ذات گرامی پر کوئی شخص لب کشائی کرے یا ان پر ہرزہ سرائی کرے، ان کے خلاف کوئی بد زبانی کرے اور کوئی ایسا کلمہ کہے جو ان کی توہین یا ان کی اہانت کا سبب بنے، تو ہماری غیرت ایمانی کا یہ تقاضا ہے کہ ہم اس کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ ہم نے ابوذر کے لہجے میں، ابوذر مزاج بن کے ہم نے پوری طاقت کے ساتھ، پوری توانائی کے ساتھ ہم نے اس کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتوکی میں 17 صفر المظفر کو ہونے والی مجلس عزا میں ذاکر شبیر حسین شاہ آف تریڈے والی نے جس جرت، جس بے باکی کا عملی مظاہرہ کیا، میں یہ سمجھتا ہوں کسی بڑے ذاکر کی برسر منبر جو گستاخی، کوتاہی، بد زبانی یا اس کے علاوہ کوئی حرکت ہوتی ہے، اس پر اگر کوئی صاحب کمال یا صاحب منبر یا مجمع سے کوئی اس کو ٹوکتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے، تو وہ اس کی، میں یہ سمجھتا ہوں، کوتاہی ہے۔ لیکن ذاکر شبیر حسین شاہ آف تریڈے والی، میں آپ کو ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کی طرف سے نہیں بلکہ عالم اسلام کی طرف سے آپ کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں کہ آپ نے برسر منبر وسیم عباس بلوچ کو ٹوکا اور اس کو بتایا کہ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہانت کرنے پر آپ کو، آپ کے بیان کو روکا گیا، آپ کو ٹوکا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر انہوں نے جو دلیلیں پیش کی، جو انہوں نے 1,24,000 انبیاء کی تخلیق، ان کے نزول اور ان کے منصب رسالت کے جو ذمہ داریاں تھی، اس پر انہوں نے تکرار کی، منبر پر وہ بیان کی، جس پر وسیم عباس بلوچ کو یہ کہنا پڑا کہ بابا جی اصلاح کر لیتے ہیں، بابا جی اس پہ نظر ثانی کر لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوا؟ اس نے اصلاح کرنے کی بجائے اس نے معذرت کرنا گوارا نہیں کی، اور آج کیا صورتحال ہے؟ آج میں اور آپ وسیم عباس بلوچ کی برسر منبر اس گستاخی کے رد کے لیے ہم اس کا محاصرہ اور اس کا گھیراؤ کے لیے تیار ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں میں ذاکر وسیم عباس بلوچ کے خلاف، میں نے یہ بات پہلے دن کہی تھی کہ میں اکیلا بھی رہ جاؤں تو میں اس کے خلاف ابوذر کے لہجے میں صدائے ابوذر بلند کروں گا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ جس لہجے میں نے بات کی، دیگر بات کرنے والے کبھی کسی ذات کی وجہ سے، کبھی کسی بات کی وجہ سے، کبھی کسی شخص کی وجہ سے وہ مصلحت پسندی کا شکار ہوئے، اور انہوں نے وسیم بلوچ کے خلاف قیام کرنے کی بجائے انہوں نے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا پسند کیا، کھڑا ہونا مناسب سمجھا جو ذاکر وسیم عباس بلوچ کی توہین رسالت کے بیانیے کی حمایت کر رہے تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ موضوع ہے کہ جس پر ہمیں دو ٹوک اپنا موقف بیان کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر آج ہم وسیم بلوچ کی برسر منبر توہین رسالت کرنے کے بعد ہم کسی مصلحت پسندی کا شکار ہوں گے یا پھر ہم اس کو رعایت دیں گے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میرے قبیلے کے وقار پر
حرف آئے گا اور میرے قومی وقار کی تنزلی کا سبب بنے گا۔ کون ہیں وہ لوگ جو رات کے اندھیرے میں کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے ایسے فیصلے کریں جس سے قومی وقار مجروح ہو جائے اور عالم اسلام میں، اقوام عالم میں میری قوم، میرے قبیلے کا وقار یا میرے قبیلے کا سر جو ہے وہ جھک جائے۔ آئیے آج ہم یہ عہد کریں کہ ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے کلمہ گو ہیں، اور ان کی اہانت کرنے والے کسی بھی شخص کے لیے ہم رعایت نہیں کر سکتے۔ اور سرکار کا ہی فرمان ہے کہ تم مومن کے لیے موم کی طرح نرم ہو جاؤ اور منافق کے لیے، دشمن اہل بیت کے لیے، دشمن رسول کے لیے تم پتھر کی طرح سخت ہو جاؤ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اگر کسی شخص نے، کسی ٹولے نے وسیم عباس بلوچ کے لیے نرم گوشہ پیدا کیا ہے تو وہ بھی توہین رسالت کے جرم میں برابر شریک ہے۔ اور میں پھر ایک بار یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ اقوام عالم میں عالم اسلام کا وجود خطرے میں ہے۔ آج ہمیں اپنے فروئی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے اسلامی مسلمہ عقائد کی محافظت کے لیے ہمیں جو علماء حقہ نے سیرت نبی کی کتب میں جو اللہ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام، مرتبہ اور توقیر عطا فرمائی ہے، ہم نے اس کا برسر عام اعتراف کرنا ہے۔ ہم نے رسالت مآب کے کلمہ گو اور امتی ہونے کا ثبوت دینا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کہ وسیم بلوچ کو پاکستان میں سانس لینا محال ہو جائے گا۔ اور کیوں؟ کہ سرکار رسالت مآب کی ذات باصفات ایک معجزہ ہے۔ ان کو بھونکنے والا وہ کبھی اس پر کوئی آفات ارضی آئے گی، کبھی اس پر آسمان سے بلائیں گریں گی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیم عباس بلوچ تمہیں آفات ارضی اور بلیات سماوی جو ہیں وہ اس انداز سے گھیریں گی، تم اپنے بھیانک اور خوفناک انجام سے قریب ہو جاؤ گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وسیم عباس بلوچ تم وہ منافق آدمی ہو جس نے رسالت مآب کی شان اقدس میں گستاخی کر کے، ان کی اہانت کر کے، ان کی شان میں حرزہ سرائی کر کے تم اس پر ڈٹھائی کا مظاہرہ کر رہے ہو۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شعر حضرت مظفر وارثی علیہ مقامہ کا میں دہرائے دیتا ہوں کہ شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، شوبدہ گر بھی پہنتے ہیں خطیبوں کا لباس، بولتا جہل ہے بدنام خرد ہوتی ہے۔ یہ مظفر وارثی کا وہ شہرہ آفاق شعر ہے جو عالم اسلام کے ہر مسلمان کی زبان زد عام ہے۔ آئیے آج ہم پھر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی بن کر ہم ان کی ذات پہ اپنی جانیں قربان کرنے کے دعوے کرنے پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ توہین رسالت کی، گستاخی رسالت کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا۔ اب ہم ذاکر وسیم عباس بلوچ کی جو سزا ہے وہ ہم عالم اسلام کے علماء حقہ کے ذمے چھوڑتے ہیں کہ وہ اسے اس حساس موضوع پر اگر وہ کوئی فیصلہ نہیں کرتے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی مصلحت پسندی بھی مجرمانہ غفلت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔